ترجى شفاعته لكل حول من الأعوام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوازہ فضل و کرم اور اس کا بھی فضل و احسان عظیم کہ آج جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنی حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. رب العالمین نے آپ کی منصب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی میں بیان کر کے اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس اور عقیدہ رسالت کے کئی ایک باب ہیں. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی باب ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک باب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور وسیلہ وہ لفظ ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً ذکر فرمایا ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً وسیلے کے لفظ کو ذکر فرما رہا ہے اللہ رب العالمین. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش سے پہلے بھی حضور کی ذات وسیلہ رہی ہے. حضور کی ولادت کے بعد بھی حضور کی ذات وسیلہ رہی ہے. اور حضور کے وصال مبارک کے بعد حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں فرمائی، نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، نہ ہی آپ نے دعا فرمائی کہ رب العالمین میری بینائی لوٹا دے، نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب العالمین میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹا دے. بلکہ آپ نے کیا عمل فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور اپنے بھائیوں کو دی، جس پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو واضح بیان فرمایا. اب یہ قرآن ہے، جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو واضح ارشاد فرمایا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي بصیرا، کہ فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا. پھر ہوگا کیا؟ ابھی
وسیلے کا انکار کرے گا وہ در حقیقت دو پیغمبروں کی سنت کا انکار کرے گا اور قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا جاہل اور بدبخت انسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ وسیلہ کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وسیلہ نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، پوری آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی امتیں آئیں سب کے جد امجد سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش بھی نہ ہوتی، جس کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور کیا فرماتے ہیں؟ اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروغ نہ ہوتے، اور حضور کی ذات مبارک، حضور کا اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو نظر نہ آتا، تو پھر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ فرماتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں لفظ وسیلہ کو ذکر فرمایا، حدیث مبارکہ میں جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ لفظ وسیلہ ذکر فرمایا کہ کیا فرمایا؟ اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور کیا فرمایا؟ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا بس حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یعنی اللہ رب العالمین نے حضور کی تو تخلیق، آدم علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی پیدا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی توبہ قبول کرنے کے لیے کہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، تو لغزش سرزد ہوئی ہے، تو کس کا وسیلہ پیش کیا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضور کا نام پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے پوچھا، ہے آدم یہ نام تو کیسے جانتا ہے؟ کون محمد؟ کیا فرمایا؟ فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ اے مالک، تیرا نام پاک بے شک پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش پر اٹھایا، وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، لہٰذا میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب بس اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم انہ آخر النبیین من ذریتک، اے آدم وہ محمد جس کو تو نے میرے نام کے ساتھ دیکھا، تیری نسل میں سے وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی امت ولولا یا آدم ما خلقتک، اے آدم ان کی امت بھی تیری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو فرمایا کہ ولولا یا آدم ما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اس کو حضرت عمر بن خطاب روایت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بات
انکار نہیں کیا، وہ کیا تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے جب اپنی ذات کا وسیلہ پیش کیا تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا سے رخصت ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام والسلام آپ کی قبر مبارک کے پاس تشریف لے گئے اور آپ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہے آپ کی قبر مبارک میں حضور لیٹے اور حضور لیٹنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام والسلام نے قبر سے باہر تشریف لا کر جب تدفین فرمائی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اس ماں کو تو بخشش عطا فرما دے. کس کے ذریعے فرمایا؟ بحق کی محمد، تو اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی اس قبر کو وسعت عطا فرما دے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام والسلام نے اپنے نام کا وسیلہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور اتنا ہی نہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے قبل بھی اور حضور اپنی پیدائش کے بعد بھی وسیلہ ہے اور حضور اپنے وصال مبارک کے بعد بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وسیلہ ہے. اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے ہیں کہ جب وہ یہود سے لڑا کرتے تو پھر وہ کیا کیا کرتے؟ وہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. اور اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج بالرسول قبل مبعثہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں جب ان سے وہ مقابلہ کرتے جنگ لڑتے تو کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے قبل مبعثہ، حضور کی ولادت سے پہلے ہی، حضور کی ولادت سے پہلے ہی. اس روایت کو کتنے محدثین نے روایت کیا ہے؟ اس روایت کو کتنے محدثین نے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے، حضرت امام طبری نے، حضرت ابن ابی حاتم نے، حافظ ابن کثیر نے، حضرت بغوی نے، حضرت امام خازن نے، حضرت امام مملسی نے، حضرت ابو سعود، حضرت امام ابو سعود نے، حضرت امام سیوطی نے، حضرت امام آلوسی نے، حضرت ابن حبان نے، حضرت امام شوکانی نے فتح القدیر میں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، حضرت امام طبرانی نے، حضرت ابن کثیر نے اور دیگر محدثین نے، یعنی 1200 سال کی جتنی تفاسیر ہیں ان تمام تفاسیر میں تمام مفسرین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 1200 سال کی تفاسیر میں اگر 500 تفاسیر کا میں حوالہ دوں تو ان 500 تفاسیر میں بھی کسی امام نے اس حدیث مبارکہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضور اپنی پیدائش سے قبل بھی یہود و ہنود کے مقابلے میں اوس و خزرج کے لیے وسیلہ تھے. اوس و خزرج کے لیے وسیلہ تھے. وہ حضور کو دعا میں اپنے اب جب مقابلہ کیا کرتے تو وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہو، حضرت معاذ نے ایک مرتبہ ایک یہود کو پکڑا اور کہا کہ جب تم یہود و ہنود سے مقابلہ اور جو خزرج سے مقابلہ کرتے تھے تو تم کیا کرتے؟ حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے. لیکن تمہیں اب کیا ہوا؟ اس وقت تم وسیلہ پیش کیوں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ جس ذات کا ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں وہ ذات اللہ کو کتنی محبوب ہے، وہ ذات اللہ کو کتنی محبوب ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کا وسیلہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی پیدائش سے قبل بھی وسیلہ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی پیدائش کے بعد بھی وسیلہ رہی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اب جب قرآن مجید فرقان حمید کے ان تمام مفسرین نے اس آیت اور اس روایت کا انکار نہیں کیا، اب وہ لوگ جو وسیلے کے انکاری ہیں، جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں، یا تو وہ سب
کہ جنہوں نے ان مفسرین کو پڑھا نہیں اور مسندوں پر بیٹھ کر من گھڑت روایات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یا تو ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے اور صحیح طور پر ایمان لائے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں ڈرو اور جب اس کی بارگاہ میں پیش ہونے لگو تو پھر ایسے ہی نہیں بلکہ کسی کا وسیلہ لے کر پیش ہو جاؤ۔ اب پتہ یہ چلا کہ قرآن نے جب صراحتاً اس کو ذکر فرما دیا تو جو وسیلے کا انکار کرنے والا ہوگا وہ پچھلی 1400 سال سے لکھی جانے والی تفاسیر اور مفسرین کی تفاسیر کا انکاری ہوگا، اور مفسرین میں وہ بڑے بڑے نام، وہ جلیل القدر ائمہ اور علماء، وہ صالحین اور صلحاء گزرے ہیں کہ جن کی تفاسیر کو آج دنیا میں جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو ان تفاسیر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ انکاری ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے انکاری ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ وسیلہ جو رب کی ذات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ وسیلہ کیا ہے۔ اب حضور سرور عالم اب کوئی یہ کہے کہ آج بھی یہ کہے اس شش و پنج میں مبتلا ہو جائے کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی، بلکہ جس ذات کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس ذات نے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عمل سے جائز اور ناجائز میں فرق کر کے بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ قبول کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں تک تو حضور کا عمل تھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اور اپنی ذات کا خود وسیلہ پیش کیا، اور جہاں پر ہمیں حکم دینے کی بات آئی کہ تمہیں کیا کرنا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ مانگنے کا، وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، جو معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا۔ حضرت امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت امام نسائی نے روایت کیا، حضرت ابن ماجہ نے روایت کیا، اور حضرت امام ابو البانی نے روایت کیا، امام ہیثمی نے روایت کیا، صحیحین میں شیخین نے روایت کیا، دیگر محدثین نے اس روایت کو روایت کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں بلکہ یہ حدیث جو روایت کی جا رہی ہے یہ حدیث صحیح ہے، جس کو ماننے والا رب کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ پیش ہو تو اللہ رب العالمین اس کو وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لیتا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس کو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت ادعو اللہ لی ان یعافینی، کہ ایک نابینا شخص حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، کیا عرض کی؟ ادعو اللہ لی ان یعافینی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خیر و عافیت یعنی بینائی کے لوٹ آنے کی دعا فرمائیے۔ اتنے محدثین، اتنے راویوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں۔ فَقَالَ ادعوه، اور اگر تم چاہو تو میں یہ دعا تمہارے لیے مؤخر کر دوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے جو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے ابھی دعا کر دوں۔ تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے عرض کیا آقا علیہ السلام دعا فرما دیجیے، حضور دعا فرما دیجیے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس کو حکم ارشاد فرمایا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو جو رکعت نفل ہو۔
کیا آپ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور جا کر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھا اور اپنے گھر جا کر اس نے وضو کیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو تو پھر رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو۔ اب حضور خود بھی دعا فرما سکتے تھے نا، حضور خود بھی دعا فرماتے، لیکن حضور نے پہلی جو حدیث میں نے بیان کی، پہلی جو روایت بیان کی، اس میں حضور نے خود اپنا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب اپنے امتیوں کو حضور حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اب اپنے امتیوں کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جب یہ نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری بینائی لوٹانے کی دعا فرما دیجیے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو اور جا کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے، تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، پیش ہوتا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ بے محمد نبی الرحمہ، کہ تیرے نبی جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے وسیلے کے ذریعے سے، وسیلے سے میں تجھ سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب تم اتنی دعا کر لو تو پھر کیا کرو؟ حضور نے فرمایا پھر تم مجھے پکارو، پھر تم مجھے پکارو اور کیا کہو؟ یا محمد، یا محمد کہو۔ اور پھر انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی کاذہ ہذہ لتقضی، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا کر لو اس کے بعد مجھے پکارو، پھر اللہ رب العالمین دیکھنا کہ تمہاری دعا کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہم فشفعنا فیہ، کہ جب انہوں نے دعا کر لی تو پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص جس کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا، فرمایا ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی، خوشخبری آ گئی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس وسیلے کو پیش کرنے کے لیے دعا کا حکم ارشاد فرمایا، جب انہوں نے وہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یہ تو وہ وقت تھا۔ ایک روایت وہ بیان کی کہ حضور یہود و ہنوز کے لیے بھی اپنی ولادت سے قبل وسیلہ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی ولادت کے بعد بھی اس امت کے لیے وسیلہ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور حضور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دنیا والوں کے لیے، اس امت کے لیے وسیلہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ معروف حدیث مبارکہ اس کو ابن جوزہ اور بن عبداللہ نے روایت کیا، فرماتے قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ شدید قحط پڑ گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ اچھا اس سے قبل وہ حدیث مبارکہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں نابینا حاضر ہوئے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ حضرت جناب سے حضور کا وصال مبارک ہوا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی کا دور تھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، آپ خلافت پر متمکن تھے، آپ خلافت پر تھے، ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ کتنا وقت گزرنے کے بعد بھی میرے آقا کریم علیہ السلام وسیلہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، ایک شخص حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ جب ملاقات نہ ہو سکی بڑا پریشان ہوا، واپس پلٹنے لگا۔ واپس جب پلٹا تو وہ حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے حضور کی وہ روایت مبارکہ بیان کی جو حضرت ایک صحابی کو حضور کی بارگاہ میں نابینا حاضر ہوئے تھے، ان سے اس شخص کی ملاقات ہو گئی۔ تو کس دور میں تھا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا۔ کتنے حضرت ابو بکر کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور گزرا، حضرت عثمان غنی کا دور ہے۔ جب یہ واپس پلٹنے لگا تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہے، کیا تمہاری حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہ ہوئی، نہ ہو سکی، وجہ کیا ہے؟ انہوں
نے کہا ہاں میں ملاقات تو کرنا چاہتا تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، مجھے اندر جانے نہ دیا گیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف جو حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے حدیث مبارکہ روایت کی، تو حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص سے کہا کہ آؤ میں تمہیں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اب حضرت عثمان بن حنیف اس شخص کو لے کر اپنے پاس اپنے گھر لے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے ادھر ہی وہ وقت وہ طریقہ بتایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا عمل یہ ہے کہ تم جا کر اچھی طرح وضو کرو، جو حضور نے بیان فرمایا تھا کہ جا کر اچھی طرح وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر وہ دعا مانگو جو اللہ کے نبی نے اس نابینا شخص کو دعا بتائی تھی۔ اب وہ وقت تھا جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز تھے، اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، کئی سال گزر گئے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں اس شخص کو میں نے وہ دعا بتائی کہ تم دعا یہ کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اور حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی سے کئی مرتبہ ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، واپس حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا، اب میں وہ دعا مانگ کر اور اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کر کے جب حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو جو دربان وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کی کرسی کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس امت کے لیے وسیلہ ہے۔ معروف حدیث مبارکہ جس کو حضرت امام دارمی نے ذکر فرمایا اور متفق علیہ حدیث مبارکہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں شدید قحط پڑ گیا، اور یہ معروف حدیث مبارکہ جو آپ نے کئی مقامات پر سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اس قحط سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی حالت کو بیان فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ حضور کا وصال مبارک ہو چکا، مدینے میں قحط کا دور ہے، قحط کا زمانہ ہے، اب یہ صحابہ کس کے در پر ہیں؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوه منه قبلا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، کہ جاؤ قبر انور یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس جا کر وہاں سے ایک کھڑکی نکال لو، حضور کے روضہ مبارک پر جا کر ایک کھڑکی نکال لو اور آسمان اور زمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، قبر انور کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور جا کر گنبد خضرا سے کھڑکی نکال لی، اب کوئی پردہ درمیان میں حائل نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العالمین نے مدینے میں اتنی جل تھل فرمائی، اتنی بارش نازل فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو زمین قحط میں مبتلا ہو چکی تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے اس زمین نے سبزہ اگانا شروع کر دیا۔ فرمایا جو اونٹ لاغر اور کمزور ہو چکے تھے اس زمین سے جو کھانے والی خوراک تھی جب وہ اونٹوں نے کھائی تو اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ چربی سے یا تو پھٹ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، اتنے تر و تازہ ہو گئے۔ اور فرمایا لہذا اس سال کا نام عام الفتح پڑ گیا، یعنی پھٹنے کا سال، یعنی زمین نے اتنا سبزہ اگایا اور پھر دنیا والوں نے دیکھا، مدینے والوں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور کا وسیلہ آج بھی مدینے والوں کو کام آ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، صبح قیامت تک اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے گا اور وسیلہ رب کی بارگاہ میں حضور کا ہوگا تو اللہ رب العالمین وہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے وہ آیہ مبارکہ اس میں لفظ وسیلہ کو صراحتاً ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وسیلہ۔ اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، اس سے ڈرتے رہو، اور جب تمہیں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہو تو کسی نہ کسی کو تو لے جایا کرو، وسیلہ کسی نہ کسی کو تو بنا لیا کرو۔ تو جہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے وہاں پر وسیلہ رب کی بارگاہ میں حضور کا پیش کیا جائے تو رب کی بارگاہ میں وہ وسیلہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری طرف یہ اشارہ فرمایا کہ نبی سے لگنے والی چیز بھی رب کی بارگاہ میں اگر وسیلے کے طور پر پیش کی جائے تو اللہ اس کے ذریعے بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو مدور خاطر رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہ شان رسالت کے اور عقیدہ رسالت کے کئی ایک باب ہیں، ان میں سے ایک جو باب ہے وہ عقیدہ وسیلہ ہے، جس جو آج بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کریں تو رب العالمین ہمارے اس وسیلے کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو